اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان فضائیہ کے ریٹائرڈ ایئر مارشل جواد سعید کی اہلیہ کی اپنے شوہر کو حبس بیجا میں رکھنے کے خلاف دائر درخواست 15,000 روپے جرمانہ عائد کرتے ہوئے قرار دیا کہ ریٹائرڈ ایئر مارشل کو حبس بیجا میں رکھنے کا الزام غلط نکلا اور یہ ثابت ہو گیا کہ ان کا حساس دستاویزات شیئر کرنے پر کورٹ مارشل کیا گیا تھا اور 14 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ عدالت نے قرار دیا کہ یہ حقیقت درخواست گزار کے علم میں تھی، لیکن پھر بھی عدالت میں حبس بیجا کی درخواست دائر کر دی گئی، جس پر جرمانہ بھی عائد کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج خادم حسین سومرو نے شازیہ جواد کی دائر کردہ حبس بیجا کی درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراض کے ساتھ سماعت کی۔ رجسٹرار آفس نے یہ اعتراض عائد کیا تھا کہ اس درخواست میں موجودہ ایئر چیف مارشل کو فریق نہیں بنایا جا سکتا، تاہم دوران سماعت اسسٹنٹ اٹارنی جنرل عظمت بشیر تارڑ نے عدالت کو بتایا کہ حساس دستاویز لیک کرنے اور آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی پر ریٹائرڈ ایئر مارشل جواد سعید کا کورٹ مارشل ہو چکا ہے اور انہیں سزا بھی سنائی جا چکی ہے، لہٰذا عدالت نے درخواست خارج کرتے ہوئے مسز جواد سعید کو 15,000 روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ یاد رہے کہ جواد سعید مارچ 2021 میں ایئر مارشل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے۔ اس سے پہلے انہیں مختلف خدمات پر سرکاری اعزازات سے بھی نوازا گیا تھا۔ یاد رہے کہ 3 اسٹار ایئر مارشل کا عہدہ لیفٹیننٹ جنرل کے برابر تصور کیا جاتا ہے۔ کورٹ مارشل کا شکار ہونے والے ایئر مارشل کا نام ریٹائرمنٹ سے قبل مارچ 2021 میں فضائیہ کے سب سے سینئر افسران کی اس سمری میں شامل تھا، جو تب کے وزیر اعظم عمران خان کو ایئر چیف کی تعیناتی کے لیے بھیجی گئی تھی۔ وہ ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں اسسٹنٹ چیف آف ایئر اسٹاف اور ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف بھی تعینات رہے۔ ایئر مارشل جواد سعید کی بازیابی کے لیے دائر کردہ کیس کی سماعت کے دوران اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ 27 جنوری 2024 کو ریٹائرڈ ایئر مارشل جواد سعید کا کورٹ مارشل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد 11 مارچ 2024 کو ان کی اپیل پر بھی فیصلہ ہو چکا ہے، جبکہ اب ان کی رحم کی اپیل ایئر چیف مارشل کے پاس زیر التوا ہے۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ریٹائرڈ ایئر مارشل جواد سعید کے خلاف آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی کے 6 الزامات لگائے گئے تھے، جن میں انہیں 14 سال قید کی سزا سنائی گئی، تاہم ان کی اپیل پر ان کی سزا میں 10 سال کی کمی کر کے اسے 4 سال کر دیا گیا۔ عدالت نے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ کورٹ مارشل میں سزا ہوئی ہے، اس کا تحریری آرڈر کہاں ہے؟ اس پر عدالت کو بتایا گیا کہ ابھی مکمل آرڈر ان کے پاس نہیں، لیکن کورٹ مارشل کے فیصلے کا ایک پیرا ضرور موجود ہے جس میں الزامات اور سزا کا ذکر واضح ہے۔ اس دوران ریٹائرڈ ایئر مارشل جواد کے وکیل روسٹم پر آئے اور کہا کہ جواد سعید کی اہلیہ اور ان کی بیٹیوں کو بتائے بغیر کیسے انہیں سزا سنائی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے وکیل کو بھی ان تک رسائی نہیں دی گئی۔ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کے بقول ان کے پاس جو پیراگراف ہے اس میں جرائم اور سزا کا ذکر موجود ہے، لہٰذا ان کے شوہر کی گمشدگی کی درخواست حقائق پر مبنی نہیں، خصوصاً جب ان کی اہلیہ سے ملاقات بھی کروائی جا چکی ہے۔ جسٹس خادم حسین نے درخواست گزار کے وکیل سے یہ بھی استفسار کیا کہ گمشدگی یا حبس بیجا کی درخواست میں چیف آف ایئر اسٹاف کو کیسے فریق بنایا جا سکتا ہے، جس پر عبدالوحید ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ اس سے پہلے بھی کئی درخواستوں میں نیول چیف اور ایئر چیف کو فریق بنایا گیا ہے اور عدالتوں نے اس ضمن میں انہیں نوٹس بھی جاری کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی موکلہ کے شوہر کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہے اور نہ ہی اس ضمن میں کسی ادارے کی جانب سے کوئی بیان سامنے آیا ہے۔ وکیل کا کہنا تھا کہ جواد سعید ایک ریٹائرڈ پرسن ہیں جنہیں غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ریٹائرڈ ایئر مارشل پر جو کون سا الزام ہے اور ان کا کورٹ مارشل کب ہوا۔ جواد سعید کے اہلیہ کے وکیل کا کہنا تھا کہ ریٹائرڈ ایئر مارشل 18 مارچ 2021 کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہوئے اور انہیں 1 جنوری 2024 کو گھر سے اٹھا لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جواد سعید اب ایک سویلین ہیں اور ان پر پاکستان ایئر فورس ایکٹ 1953 کا اطلاق نہیں ہوتا۔ عبدالوحید ایڈوکیٹ نے عدالت سے استدعا کی کہ وہ اس درخواست میں بنائے گئے فریق کو حکم دیں کہ وہ ریکارڈ دکھا دیں تو وہ اپنی درخواست واپس لے لیں گے۔ اس پر عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا
کہ اب یہ پیٹیشن واپس نہیں ہوگی کیونکہ عدالت کو بتایا گیا ہے کہ ان کی موکلہ کے شوہر کے خلاف چارجز عائد ہوئے اور پھر باقاعدہ کورٹ مارشل کیا گیا۔ یوں عدالت نے درخواست کو 15,000 روپے جرمانے کے ساتھ خارج کر دیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ انہیں جواد سعید کے کورٹ مارشل کا ریکارڈ فراہم کیا جائے، لیکن وزارت دفاع کے نمائندے نے عدالت کو بتایا کہ ایئر چیف مارشل نے اس کیس کا ریکارڈ فراہم کرنے کی اجازت نہیں دی۔ عدالت نے وزارت دفاع کے نمائندے سے استفسار کیا کہ جب ایئر مارشل ریٹائرڈ جواد سعید کا کورٹ مارشل بھی ہو چکا اور سزا بھی سنائی جا چکی ہے تو انہیں جیل بھیجنے کی بجائے عسکری تحویل میں کیوں رکھا گیا ہے؟ تاہم وزارت دفاع کا نمائندہ اس ضمن میں عدالت کو مطمئن نہ کر سکا۔ درخواست گزار کے وکیل عبدالوحید کا کہنا تھا کہ وہ ریٹائرڈ ایئر مارشل جواد سعید کے کورٹ مارشل اور ان کو قانونی تقاضے پورے کیے بغیر دی گئی سزا کے فیصلے کو چیلنج کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے تو انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ جواد سعید کو کس جرم میں حراست میں رکھا گیا ہے، تاہم اب عدالت سے ان کے کورٹ مارشل کا علم ہونے کے بعد ان کے لیے قانونی ریلیف حاصل کرنے کے بہت سارے راستے کھل گئے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔